انہوں نے مسجدوں میں فیصلہ کیا اوور نائٹ 1 ویک میں. قبائلی آ گئے تھے, پاکستانی لیڈر آئے تھے, گاؤں گاؤں میں پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا ہم نے پنتانی کو بچانا, میری بہن ہے, بچے کو بچانا میری بیٹی ہے, میرا بیٹا پہلے مرے گا پھر پنڈت کا بیٹا مرے گا. بوڑھی ماں ہے دیٹ جس کو کہتے ہیں پنتانی, اس کو یہ ریپ کریں گے, قبائلی وحشی ہے. تو انہوں نے مسجدوں میں فیصلہ کیا ان کو بچانے کا راستہ کیا ہے. ہتھیار نہیں تھے, آرمز نہیں تھے, تو ڈنڈے سے تو نہیں ہوتا بندوق کا مقابلہ, ان کے بندوق تھے, گنز تھے. تو انہوں نے بیوٹیفل فیصلہ لیا, ہسٹوریکل اینڈ پائس فیصلہ. مسجدوں میں فیصلہ ہوا جتنے یہاں پنڈتی گھر ہے یہ خالی کر دیں, سامان ادھر ہی رکھے, آدھا کچھ کھانے پینے اور کپڑے کی چیزیں لے آئے. ہر ایک گھر ایک گھر کو رکھے گا. تو 112 گھر ہی پنڈت تھے, 112 مسلمان. اچھے اچھے گھروں میں ان کو 2 کمرے دے دیے, مگر ایک شرط رکھی, ان کو ڈیجور ہوتا ہے نشانی پنڈتانی کی, ٹیکا اور ساری. انہوں نے کہا قصاب لگانا ہے جو مسلمان, اور وہ چاندی کے وہ رنگ, تو وہ ڈیجورو نکالنا ہے. وہ کیا, پنڈت کو کہا ٹیکا نہیں لگانا, دستار نہیں لگانا, ٹوپی کشمیری لگانی ہے. تو نام رکھا موقت, رحت, فض, جان, مسلم نیمز. کھانا اپنے ڈھنگ سے, کوئی انٹچبلٹی بھی ہے نا, وہ اپنے گھر سے. جب قبائلی آ گئے, کہاں ہے کافر, جواب دیا جی وہ سب مکان خالی ہے, وہ بھاگ گئے یہاں سے. سوپور میں بھی, اننت ناگ میں بھی, کولگام میں بھی, شوپین میں بھی, ڈورو میں بھی, حبا قدل میں بھی, صفا قدل میں بھی, امیرا قدل میں بھی. Not a single drop of blood fell off any Kashmiri man or woman or child or girl or youth. Yes بھی مسلمان جامع مسجد کی رکھوالی کرتا مسلمان, وہ بھی مارا اسی ملٹن نے. 4 مسلمان PSO کشمیری پنڈت محلے کی رکھوالی کرتے ہیں, ان کے مکانوں کو لوٹے نا, ان کی ڈیوٹی ہے, ان کو بھی مارا گیا ہے نا. 2 مسلمان بھی مارے گئے, گرنیڈ بھی پھینکا گیا, 4 چلتے ہوئے بچے بھی زخمی ہوئے. سو یہ کلنگ ناٹ اونلی پنڈت, تو وہ پولیس کے بھی 5 افسر مارے گئے اسی 3 مہینے میں. مسلم تھے, کشمیری اوریجن, لینگویج, کلچر, ہسٹری. DSP بھی مسلمان تھا, PSO بھی 5 مسلمان تھے. تم 3 گھرن پہ نا واو, ان کی مہندی ابھی سوکھی نہیں تھی ان کی بیویوں کو, تو خاصا مر گیا بیچارہ, پنڈت مکان کی رکھوالی کرتا ہے. اور کیا ہے, یہ ڈیوٹی ہے 5 مکانوں کی, کمرہ ایک لے لو بیٹھو. یہ پنڈت ہی کیوں کہتا ہم کو ٹارگیٹنگ کلنگ ہے. اس میں تو 2 لیبر بہاری بھی مارے گئے, وہ مزدوری کرنے آئے روٹی کمانے کے لیے, وہ بھی مارے گئے انہیں ملٹنٹوں نے. سو کشمیریوں نے کشمیریوں کو مارا. تو کنڈم تو کرو سب کی, یہ ہسٹری ہم نے بنائی. ہم نے جب سارا برصغیر اس شعلے میں جل رہا تھا انکلوڈنگ جموں, اب کشمیریوں نے یہ سویلائزیشن ہے 5000 سال کی, للتا دتیا کی, کنتی ورمن کی, زین العابدین کی, اور یہ یوسف شاہ چک کی. یہ ہمارا خون ہے, بلڈ از رننگ ان اور وینز. ہم نے یہ دکھایا, ایک بھی نہیں ہوا. شیخ عبداللہ نے کہہ دیا تھا اس وقت, ایک کشمیری پنڈت کا خون گرا تو شیخ کے کلیجے کا خون گر جائے گا. اپیل شیخ صاحب کی, نیشنل کانفرنس, صادق صاحب تھے, اشعی تھا, پریملا بزاز تھا, فودتا تھا, کشو بندو تھے پنڈت لیڈر, ڈوگرے بھی, سکھ بھی تھے جیسے لیڈر, بدھ سنگھ. تو ہم نے وہاں پر ایک بات, ایک بھی پنڈت کا نہیں ہوا, سیف فار 3 months رکھے. تو آج جو ان کی نسل آگے ہے, جو یہاں کہتے ہیں ہے مسلمان نے قتل عام کیا, مسلمان نے, یہ ریورس ہے نا بھائی. تمہیں 2.5 گھنٹے لگتے, جموں کے مسلمانوں کو لگ گئے 2.5 دن, ان کو 2.5 گھنٹے لگتے. ان کا نام نشاں پیدا ہی نہیں ہوتے, نسل ہی ختم ہوتی. یہ احسان تو کشمیری مسلمان کا ہے, یہ 200 سال ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نا. کامن کشمیری روز اپ, کامن کشمیری لیڈرشپ واز کریکٹ, اپلائڈ اینڈ سیکولر. ہم نے یہ بچایا, اور پھر آج تک فساد نہیں ہوا. موئی مقدس چوری کروایا گورنمنٹ آف انڈیا نے, نہرو تھا, ملک تھا, IB چیف. دے پلیڈ اے مسچف, اوور تھرو کرنا تھا, بخشی کو, صادق کو لانا تھا. موئی مقدس چوری کرو, آج تک نہیں. وہ آج بتاتے ہیں وہ ہوشیار, خبردار, اصلی ملزم پیش کرو, اصلی ملزم آج تک نہیں نکالا. موئی مقدس بعد میں ملا, ملزم کو پیش ہی نہیں کیا. It was so Nehru also played, ہے نا. He was a Chanakya of the present era, ہے نا. He wanted to turn Kashmir as a police state. Police state is the worst state. Chanakya was the author of police state. اس دور میں ہم نے کتنے احسان کیا. ہم نے جب دہلی میں قتل و غارت چلتی تھی چاندی چوک میں ہندو مسلمانوں کی,
نواکلی میں بھی چلتی تھی رکتی نہیں تھی, پاکستان میں بھی چلتی تھی. دونوں ملک حلف اٹھا گئے پرائم منسٹر کے, مگر کمیونل رائٹس چل رہے تھے سبزی منڈی میں, دہلی میں, جتنی بھی جگہ. جب ہم نے الحاق کیا نا, مسلم میجارٹی اسٹیٹ ایکسیڈیڈ ٹو ہندو میجارٹی کنٹری انڈیا. کریکٹ, ہندو کے ہاتھ سے بھی تلوار گئی, پتھر گئی. اب مسلمان نے ایکسیشن کیا یہاں, ہے نا, مسلمان سے بھی گری کہ ہمیں اب کیا لڑنا ہے, یہ تو ادھر ہے. سو وی سیوڈ انڈیا اینڈ پاکستان فرام فردر ڈیزاسٹر اینڈ کلنگ. یہ پوائنٹ ہے, نہیں تو پتہ نہیں 10 سال ان کا قتل و غارت چلتا. ہم نے اتنا احسان کیا, اور عوض میں کیا کیا, پاکستان نے بھیجے ملٹنٹ, ٹریننگ دی, اس نے ایک طرف سے ہمارا تباہ کیا. پہلے میرا سوال, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو کشمیر فائلز مووی میں دکھایا گیا, جو آپ کی کشمیری پنڈت جنریشن ہے, انہوں نے اس مووی سے دیکھا اور انہوں نے وہی سیکھا جو اس مووی میں دکھایا گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ بہت دیر کے بعد میں سچ بتایا گیا. صرف جموں کشمیری نہیں, اب پورا ورلڈ جانتا ہے کہ کیا اس کی سچائی ہے. تو کشمیر فائلز مووی کیا جھوٹی ہے؟ آپ جرنلسٹ ہے, آپ کی نالج بہت کم ہے. آئی ایم لائک یور گرینڈ فادر. میں نے کشمیر کی ہسٹری پر 1200 کتابیں بٹوین دا لائنز پڑھی ہے, دیٹ از ان مائی لائبریری. اور جتنے آرکیوز میں ریکارڈ ہے, تین مورتی آرکیو سے لے کر جموں آرکیوز اینڈ کشمیر, میرا سبجیکٹ ہوتا تھا ایوری سیٹرڈے 60 سال میں 2 گھنٹے آرکیوز میں جا کر کشمیر کی ساری ہسٹری کو اسٹڈی کرنا. اور جو مجھے چیز اچھا لگا وہ ورکے میں ٹائپ کرتا تھا, دستخط لیتا تھا لائبریرین سے, دس از دا اوریجنل. وہ میرے پاس 1200 فائلیں ہیں. اب آپ نے مووی کی بات کی, ارے مووی کو تو 6 مہینے ہو گئے, تو مائگریشن کو ہو گئے 32 سال. تو آپ کی نالج کم ہے نا. سو مووی سے آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا. ساری دنیا میں مووی بنانے والا کون ہے؟ ڈائریکٹر, کوئی ڈائریکٹر. ایک کشمیری بھی ہے, یہ انپم کھیر, وہ فلم ایکٹر ہے, اس کا مطلب فلمستان ورلڈ میں اپنا اثر رسوخ ہے. انہوں نے بنائی فلم بنائی, سینسر بورڈ ہوتا ہے نا, اور سینسر بورڈ نے اس کو لاک کیوں نہیں کیا؟ ان نے فلم کا نام ہے کشمیر, کشمیر فلم. واٹ ڈز کشمیر مین؟ ذرا مجھے کشمیر بتاؤ. کشمیر مینز پیپل آف کشمیر. درخت بھی, پیڑ بھی, چنار بھی, دریا بھی, جھیل بھی, جانور بھی, طوطا بھی اور چیل بھی, ہے نا, ہر اور کاؤنٹر بھی. یہ ہے نا, یہی ہے نا ڈیفینیشن. پہاڑ بھی, وادی بھی, ہے نا, آبشار بھی, اور زبان بھی, کلچر. دس از کال کشمیر. اب کشمیر میں وہ کام کر کے صرف پنڈت ان گھرانوں کی بناتا ہے, کنورسیشن, ایکٹر, ایکٹریس, جو بھی بنانا ہے, ڈائلاگ, اور مکان بھی دکھاتا اوریجنل کشمیری پنڈت کا. میں رہنا واڑی کا رہنا ہوں, موٹو کا مکان ہے, وہ میں جانتا ہوں. میں دریا کے کنارے نہانے جاتے تھے, وہاں موٹو کا مکان ہے, اس کی فلم دکھائی اس مکان کی. مگر رہنا والی میں 8000 گھر تھے مسلمانوں کے, پنڈت بھی تھے 1000 یا 2000 تھے, چلو 70-30 پاپولیشن تھی رہنا والی میں پنڈت. تو اس رہنا والی میں کوئی 400 بچے قتل ہو گئے, مرڈر ہو گئے, کل ہو گئے. سم ود دا آرمی, CRP, BSF, اور سم ود دا ملٹنٹس. کریکٹ. اس فلم بنانے والوں کو رہنا والی میں سارا یہ جو کانسٹیچوئنسی اسمبلی کا, یہ سب کو دکھانا ہے, یا صرف پنڈت کے 4 گھر دکھائے اس نے, 3 گھر. بدری ناتھ کا کیسے قتل ہوا, ہے نا, اما دیوی کا کیسے قتل ہوا, ہے نا, شاما بابی کا کیسے قتل ہوا, کیسے یہ دکھایا اس نے, بنایا جو ایکٹر, جو فلمستان کا کام ہے. آپ مجھے بتائیے, انہوں نے صرف کشمیر گاؤں قدل میں فرسٹ پروٹیسٹ نکلا ان 89. واٹ واز دیٹ پروٹیسٹ؟ پروٹیسٹ تھا, جلوس نکلا عیدگاہ سے گاؤں قدل تک, لال چوک آنا تھا. نعرہ کیا تھا؟ نالے تکبیر اللہ اکبر, دیٹ مینس گاڈ از گریٹ. عربی میں یہ ورڈ ہے, مگر ٹرانسلیٹ کرو, گاڈ از گریٹ. یہ ایوری ورلڈ مانتا ہے گاڈ از گریٹ, گاڈ گریٹ ہے. پھر دوسرا نعرہ تھا, ہم کو چاہے آزادی, ہے نا, فریڈم از اوور برتھ رائٹ, سیٹ لوک مانیا تلک, ایون ہیونز کی ناٹ سنیچ اٹ. سب سے بڑا ہندوستان کا آزادی کا جنون پیدا کرنے والا لوک مانیا سلطان 13 سال انڈمان میں رہا, تو ڈیتھ سزا بھی اس کو ملی, پھانسی. مگر اس نے کہا فریڈم از میں برتھ رائٹ, ایون ہیونز کے آسمان کے فرشتے بھی آزادی. اور 31 سے ہم آزادی مانگ رہے ہیں, تو صرف 90 میں نہیں,
तब से चलती है, राजकुमारी के मूवमेंट भी चली। तो फ्रीडम, एक चाकू किसी के पास नहीं था, नहते थे लोग सड़क के टू द लेफ्ट जुलूस चल रहा था। जब ये गांव का दल आया, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट थी फारूक अब्दुल्ला की, लोगों ने वोट देकर बनाया था। जो है राइट और रॉन्ग, चोर है, डाकू है, लुटेरे है, फ्रॉड है, जो भी कुछ है ना, मगर एक असेंबली है, द असेंबली वाज डिसॉल्व्ड। वो वीपी सिंह गवर्नमेंट आई, एंड मुफ्ती सईद वाज द होम मिनिस्टर, जो आज अमित शाह वो मुफ्ती साहब का रोल था, करेक्ट। तो उसमें उसमें सोज भी एमपी था, उसमें ये गुलाम नबी आज़ाद थी भी था मिनिस्ट्री, पहले मिनिस्टर, अब तो कांग्रेस की गई। अब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आई है जनता दल की, करेक्ट। वीपी सिंह बन गया प्राइम मिनिस्टर। उसने मोस्ट हेटेड पर्सन जो था वहां, वो था जगमोहन, हेटेड। वाई? उसने ऑर्गेनाइज किया स्प्लिट विद नेशनल कॉन्फ्रेंस विद द हेल्प ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सईद। ही वाज कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसने कांग्रेस प्रेसिडेंट था, उसने ऑर्गेनाइज किया क्या कि वो स्प्लिट इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस। दैट वाज द वॉइस, मुजाहिद मंजिल वाज द वॉइस ऑफ कश्मीरीज। उसको स्प्लिट करके मुफ्ती प्लेड अ रोल। उसने वो एनसी के एमएलए 12 तोड़े और कांग्रेस के एमएलए ने कोalition बनाई। तो वो जगमोहन ने पहले 86-84 में ये रोल गंदा किया था, और वो कश्मीरी की नजरों में गिरा था, हेटेड पर्सन था। उसने पार्टी को तोड़ा, हमें हलफ दिलवाया गुलशा को, फारूक के ही बहनोई को, जो कांग्रेस के मिनिस्टर भी हो, उनकी कोalition बन गई, गवर्नमेंट चलाई, देवदास ठाकुर बाकी ये थे। मेरा मतलब है, आप जब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है फारूक, इसको टॉपल किया, डिसॉल्व किया, गवर्नर को भेजा जगमोहन, है ना। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स वाज राइटिंग अ बुक ऑफ टेरर ऑन दैट डे इन 1990. He was writing a book of terror with the blood of innocent Kashmiris, whose foreword was written by that butcher Kasai, otherwise known as Jagmohan, ex-governor of Jammu and Kashmir, notorious for frozen turbulence. अब उसने इसकी गवर्नमेंट डिसॉल्व की, आया ना ऊपर से मुफ्ती, और ये कम में, एंड मुफ्ती सईद वाज द सुटूज ऑफ अरुण नेहरू। अरुण नेहरू को बगावत करनी थी, राजीव गांधी को टॉपल कर दिया, वो किया। अब इस सिलसिले में जब उसको वो बनाया, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसॉल्व। तो जगमोहन के ऑर्डर्स पर डीआईजी और एसपी जो थे कश्मीरी थे, मुस्लिम थे, तो उनको ऑर्डर मिल गया फायरिंग। 62 कश्मीरीज वर किल्ड इन हाफ एन आवर। मातम नहीं मचेगा, खून नहीं उबलेगा, बगावत नहीं होगी। तो मेरा क्वेश्चन है इन कश्मीरी पंडित भाइयों से, आई कम फ्रॉम अ कश्मीरी पंडित फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, this is by accidental birth, है ना। But I am a traditional leader. I represent entire working class, oppressed, exploited, suffering masses. तो मेरा रिलीजन नहीं है वो, है ना। धर्म मुझे क्या कहता है? मेरा रिलीजन है ऑपरेसिव किसान, महंगाई, भूखे पेट की हिफाजत करना, वर्किंग क्लास के राइट्स को हिफाजत करना, to defend the rights of working class, political rights, democratic rights of the Indian Constitution, Article 19(1), right to सुनिए, वो जब हुआ तो ये 62 हुई। अब ये जुलूस चला कहाँ से? तब तक पीसफुल था, चला ईदगाह से, हबा कदल, जना कदल, फतेह कदल आएगा रास्ते में, हर गली में 2 मकान मुसलमान के, 4 मकान मुसलमान के, 1 मकान पंडित का, या 3 मकान मुसलमान के, 13 मकान मुसलमानों के, 2 मकान। ये लब से लब है, दीवार से दीवार, हर बाजार इकट्ठे जाना, नानवाई के पास, कसाई के पास मीट इकट्ठे लेना, सब्जी इकट्ठे लेना। जब ये मर गए, ये मुस्लिम मरे सारे जुलूस में, है ना। इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था ना। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। नहीं किया, चलो ना किया, तुम्हें दिमाग नहीं। मगर जिस वक्त वो मर गए, वो बच्चे तुम्हारे भी थे, महल्ले में रहते हो ना, बच्चे इकट्ठे खेलते हैं गुल्ली डंडा, है ना, स्कूल इकट्ठे जाते हैं बैग लेकर। तो वो उसका बच्चा मर गया, हबा कदल का, फतेह कदल का। ये इसने पंताजी ने डकस क्या इसको टास, क्या हो गया है, ये मुफ्ती का लड़का मर गया। दे क्लोज देयर विंडोज, है ना। सो दे एंजॉयड इट, दे शुड हैव रिपेंटेड इट। ये कसूर है ना कम्युनिटी को, ये मुहज़्ज़ब, कल्चर्ड,
है ना, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कहता हूँ भाई तुमसे गलती हुई है, और हर बंदे से गलती होती है, तो एज इज ह्यूमन। अब अपनी गलती को पोलाइटली सिविलाइज तरीके से एक्सेप्ट करो, हाँ हमें निकलना चाहिए था। अब तुम यहाँ बनाएगा पढ़ू कश्मीर होमलैंड, हालात ये तो तुम कश्मीर को फिलिस्तीन और ये इजराइल बनाना चाहता है। होमलैंड क्या मीन्स, व्हाट डज होमलैंड मीन? होमलैंड ही पुलवामा डिस्ट्रिक्ट खाली कर दो, मुसलमानों को दूसरी जगह बसाओ, हमें पंडित को ठीक है दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सवाल पर गौर करेगी, किया भी मनमोहन ने इस पर गौर, इनको अलग कॉलोनी बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे, दो रूम थ्री रूम, तो हजारों फ्लैट बनेंगे। क्वेश्चन ये है कि कश्मीरी पंडित को सबसे पहले नींद से उठकर तो मीट खाना है, मच्छी खानी है, सब्जी खानी है। मच्छी बेचने वाली भी मुसलमान, कश्मीरी पंडित ने आज तक मच्छी नहीं बेची है, मच्छी पकड़ी भी नहीं है। मीट बनाने वाला भी गोश्त मुसलमान, खुद तो इसने बिखला काटा ही नहीं अभी जिंदगी में। सब्जी खरीदनी है, नादरू खरीदना, पालक खरीदना, मूली गाजर सब शलगम जो भी है साग, वो बनाने वाले हैं मुसलमान औरत या मुसलमान मर्द, तो तुम खाता है, तो तुम्हें तो ये भी नहीं है अपनी। अब तुम करेगा हमको अलग कॉलोनी दे दो, हम इनके साथ नहीं बसेंगे, ये चीज़ तो तुमको सुबह चाहिए, उसके बाद गोश्त चाहिए, फिर तुमने कपड़ा अपना फिराक बनाना, कमीज बनाना, तो कश्मीरी पंडित कोई टेलर है ही नहीं, एक भी नहीं, एक दिखाओ मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, एक बताओ, एक भी नहीं दिखा। अब तुम्हें शिकारे में सैर करने का शौक है, नेहरू पार्क में शिकारा वाला मुसलमान है, मुगल गार्डन जाना है, बागवान वहाँ मुसलमान है, टांगे पर जाना है, टांगे वाला मुसलमान है, पंडित को टांगे वाला नहीं है, टैक्सी वाला नहीं है, ऑटो वाला भी नहीं है। तुम सिर्फ नौकर पेशे हो, सरकारी मुलाजमत किया या कंपनी में काम किया। अब ये चीजें जरूरत है ना तुमको, कांगड़ी चाहे सर्दियों में तो कांगड़ी बनाने वाला मुसलमान, जुन चुफाल ना बोल है ना, तबरदार मुसलमान। ये तुम 100% डिपेंडेंट हो इसको। सोने के जेवरात बनाने हैं तो वो भी बनाने वाला मुसलमान सोनूर है क्या? अब इतना डिपेंड है। ये वहियात नारा क्या है, होमलैंड, व्हाट इज दिस? सिंपल नारा ये है कि कश्मीर में फिलिस्तीन और इजराइल की ये गया था प्राइम मिनिस्टर इजराइल, तो वहाँ ये नक्शा लेकर आया था मनमोहन भी, है ना, तो इनने कहा चलो इस कश्मीर को दफन करने का यही रास्ता है मरे, तो ये तो बाहर भी जाएगा। अगर मुस्लिम समाज ये बाइकाट करे, हम इनको अपने आटे में नहीं बिठाएंगे। शिकारी में नहीं है, जाओ पंडित जाओ शिकारा चलाएगा इधर, ये तो खुला है ना, जाओ। ये डिपेंडेंट है 90%। और ये उस सिविलाइजेशन जो लता दत्या ने बताई, उनती वर्मन ने, ज़ैनुल आबदीन, यूसुफ चक ने महफूज रखी, जो हमारे पंडितों ने कुर्बानियाँ दिया जुल्ची के खिलाफ, ग्रैंड सन ऑफ चंगेज। उस वक्त हिंदू समाज का इस्लाम नहीं आया था, 42,000 हिंदू औरतें और मर्द काटे गए चंगेज खान के ग्रैंड सन ने। तो ये तहजीब को मलियामेट करना है, इस पीस को, जहाँ भगवान शिव आया। बहुत हो रहा है। ये सवाल पूछूंगी आपसे कि जो कश्मीरी पंडित पैकेज के तहत यहाँ पर जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं कश्मीर से आके, टारगेटिंग किलिंग भी हो रही है, आप वहां पर देखें माइनॉरिटीज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये जो कश्मीर के हालात हैं और ये टारगेटिंग किलिंग क्या दर्शाता है? क्योंकि जब आपने कहा उस वक्त भी ऐसे राइट्स हुए, अब भी जो है इन्हीं सब चीजों से हो रहा है, लेकिन कश्मीर कहता है कि पत्थरबाजों को हमने कम कर दिया, बीजेपी कहता है कश्मीर में। पहली बात ये है, प्राइम मिनिस्टर पैकेज मिला, उसमें 8,500 या 9,000 पंडित लड़के अपॉइंट हुए विदाउट एनी इंटरव्यू। अब हमारे पास 26-22% अनएम्प्लॉयमेंट है, डॉक्टर, इंजीनियर, MA, PhD, MPhil, है ना, ये ग्रेजुएट, 2 MA करके MBA हजारों है। अगर ये सीटें नौकरियां सिर्फ कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोगों की, लड़कों के अनएम्प्लॉय, तो फिर इनको अपने जितना मेरिट होगा उसमें ये लगेंगे भाई सिलेक्शन। अब कश्मीरी पंडित ग्रेजुएट लग गया, 10+2 भी लग गया, मास्टर ग्रेजुएट भी लग गया, अगर ट्रिपल MA और एक PhD मुसलमान आए, उसको क्या सिलेक्शन कमेटी छोड़ देगी? उसको राइट है, यू कैन गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो। अब ये पर भी मुसलमान ने कहा ठीक है, ये बेचारे इतने हैं, दे दो इनको नौकरी, मगर कंडीशन इनने डीड पर दस्तखत किया कि दैट दे विल प्रमोट कश्मीरियत, भाईचारा, पीस, एंड जो पुरानी तलछे हैं उनको बुला देंगे। इस पर इन्हें नौकरी दी, इसलिए डीड है इन कश्मीर। अब जम्मू के हजारों मुलाजिम दलाल मुल्क के साथ नहीं आते हैं, डोगरे, राजपूत, ब्राह्मण, खितरी, वैश्य, सब शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, वो वहाँ नहीं रहते हैं तुलसी बाग में,
ان کی فیملیاں نہیں ہوتی تھی ساتھ, وہ گھومتے تھے میرا قدر میں, ہنومان مندر بھی جاتے تھے. ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے ہینیس کرائم, مگر کس کی ہوئی؟ ٹارگیٹ کلنگ پچھلے 3 مہینے کا ہی لیتے, پچھلا مت جاؤ, ہے نا, وہ ہسٹری لمبی ہے, پھر میری وہ کتاب لکھنی پڑے گی مہابھارت و رامائن. ٹارگیٹ کلنگ ہوئی 3 مہینے میں, ہینیس کرائم, اٹ شوڈ بی کنڈیمڈ brutally, it should be demolished. State power must act firmly against the killers. Whosoever killer ہے, کشمیری مسلمان ہے یا باہر کا ہے, whatever it is, یا اس کا اوور گراؤنڈ ورکر ہیلپ کرتا ہے, ڈیرا بناتا ہے, سب کو اکھاڑ چھاتی پر بلڈوزر چلانا چاہیے. مگر سوال یہ کہ ہوئے کتنے کشمیری پنڈت؟ 3 مارے گئے. ایک کرشنا ٹابا جموں کا ڈوگرا بھی ہندو ہے, وہ ہمیں لذیذ کھانا کھلاتا تھا, وہ بھی مارا گیا. دل ایک ہی کیوں کھڑا کرتے کشمیری ٹارگیٹ کلنگ کا پنڈت سے ایوری باڈی. یہ آپ کا ویژن ہی کام ہے, تم ان پڑھ ہو جو یہ بات کرتے ہو کہ صرف پنڈت کو نہیں مارا. اب اگر کشمیری مسلمانوں کا لیا جائے, 1,18,000 کشمیری مسلمز, بوائز, چلڈرن below 20, below 30, below 18, below 16 were killed by the security forces. By last 32 years, they are buried in martyrs' graveyard. ادھر 2 آنسو کیوں نہیں بہاتے ہو with bended knees? Forgive us for the crimes committed by our Indian nation. وہ بھی ہوئے. انٹراگیشنوں میں بھی آپ نے سینکڑوں مارے, انکاؤنٹر میں بھی سینکڑوں مارے, یہ بھی ہے. جیلوں میں بھی ہزاروں, لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ بچے دنیا کے, ہندوستان کے سب تہاڑ جیل سے لے کر سنگرول جیل, پٹیالہ جیل, کہاں تھے, اڑیسہ جیل میں ان کو 2 سال 4 سال کوئی ثابت ہوا ہی نہیں ان پر کیس, پھر 2 سال کے بعد چھوڑا. تو ہر گھر کو ماتم کنندگان بنا دیا. یہ کشمیر تباہی میں ہے, اس سے میں کام ہے میرا اس کو نکالنا. بھائی چارہ, پیس, امن. Terrorism has no place in our society. Politics of violence has no right to play on the ground of Kashmir. مگر اس کشمیر پر اب آپ کہتے ہیں آئے, بھائی چارہ دکھائے, بھائی چارہ سے کام کرے. اگر یہ وہاں آئیں گے اپنے سکولوں میں, دفتروں میں, ان کو سیکورٹی بھی ہے گورنمنٹ نے, شیخ پورہ میں کالونی بنائی, مٹن میں بنائی, پلوامہ میں بنائی, رہنے کی جگہ ہے. اگر کسی کو دور ہے, پہلی بات ہے یہ ملازم ہے نا, ادھر جموں کشمیر کا ملازم کا لیڈر سمپت المجید رہا ہے, پاپولر, انڈسپیوٹیڈ, ہے نا, ہمالین کا ہمارا. یہ کبھی میرے پاس آئے, میں کوئی راستہ نکالتا, اپنی ایگزیکٹو باڈی کشمیر اور جموں سے بات کرتا, بھائی اس کا راستہ نکالیں گے, کچھ سیکورٹی دیں گے جس کو سیکورٹی نہیں ہے. اگر دور کسی کی 30 کلومیٹر جانا لڑکی کو, اس کو رکھیں گے سکول میں. دیکھیے یہ چلے گئے پن کشمیر, کرمنل گروپ, ہے نا, کمیونل گروپ, اور پنڈت مسلمانوں کو تقسیم کرنے والا, نفرت ہندو مسلم نام پر, مذہب کے نام پر پھیلانے والا. یہ ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو لاتے ہیں, تقریر کرو. یہ گورنمنٹ سرونٹ ہے, یہ گورنمنٹ سرونٹ, یو آر گورنڈ بائی دی سروس کنڈیشن رولس. تو آپ کو ٹریڈیشنل لیڈر ایڈریس کرے گا. تو اس میں ہے جموں میں کتنے ٹریڈیشنل لیڈر ہیں, ہندو بھی, مسلمان بھی, سکھ بھی, سب یونینوں کے, ان کو لاتے ہمیں مدد کرو. یہ کن کو جاتے ہیں, پرن کشمیر, کوئی ہوم لینڈ والے. تو یہ ان کو کرنا ہے ادھر کام, ہے نا. سیکورٹی کی میں ضمانت لیتا ہوں. اچھا میں 30 سال سے 7 مہینے کشمیر میں گزارتا ہوں, فرام مارچ ٹل نومبر, آج تک. میں پہلے بھی, کیونکہ میری جموں کی پاپولیشن ہے 2 لاکھ ملازم, مجھے ان کی بھی خدمت کرنی ہے 4 مہینے, تو لداخ کی بھی کرنی ہے, تو کشمیر میں 8 میں لگاتا تھا. میں نے آج تک PSO کو بھی نہیں لیا, سیکورٹی زون میں رہا ہی نہیں, اور دن میں 8 جلسے کرتا ہوں, مہینے میں 15 جلوس نکالتا ہوں. ہڑتالیں 118 ہڑتالیں میں نے اس 32 سال میں کشمیر میں لگائی, جموں میں بھی, ناٹ اونلی کشمیر, جموں کشمیر, ملازموں کی, ڈپارٹمنٹوں کی, یونینوں کی, ڈیلی ویجروں کی. تو مجھے آج تک کوئی نہیں آیا مارنے کے لیے, ہے نا. اور مرنا ٹائم قدرت کا لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ کوئی نہیں. بغیر سیکورٹی کے انتظام کیے تھے. یہ پہلے کہتے ہیں ہم کو جموں میں کہاں کریں گے ایڈجسٹ, ریلیف کمشنر کا دفتر 8,000 جگہ ہے, ریلیف کمشنر دفتر 14 آدمی کی جگہ ہے. تو یہ کہاں ان کو کریں گے, گھر بیٹھ کے تنخواہ دے دو, ہاں. اور یہاں ایم اے پاس, PhD, ڈاکٹر, انجینئر, بیچارہ 8,000 پر کام کرتا ہے, 9,000 پر, منیمم ویج پر, اور 3 PhD کیے ہیں.
اور 8,000 ڈیلی ویجر ہے اور ان کو 12 پاس کر کے جو چھوٹ تھا نا ان کو مل گیا پیمنٹ پیکیج میں اور یہ کہتے ہیں اب جموں میں رکھو ہم گھر میں بیٹھیں گے مائیگریٹ وہ نہیں چلے گا بھائی. یہ تھے ہمارے ساتھ سمپت پرکاش جی جنہوں نے بات کی چاہے وہ مائنورٹیز کی کلنگ پر لے لے اور چاہے Condemn کرتے heinous crime. My heart is weeping for those who were killed. لڑکیاں دو تھی وہ میری بیٹیاں تھی مگر یہ کہنا کہ ہمیں جموں میں رکھو اس جموں سیف نہ اس کشمیر انسیف ذرا پروو کرو 1,60,60,00,000 ٹورسٹ آیا کسی ٹورسٹ کو چھیڑا کسی نے کسی ٹورسٹ کا جائیداد ہڑپ کیا بتاؤ ایک مثال دے دو اب وہ سیف ہے وہ تعریف کر کے جاتے ہیں کشمیر کی مہمان نوازی پر تو ان کو کیا موت آتی ہے دل ہونا چاہیے کلیجہ مسلمان بھائی اسکول میں ٹیچر ہے دفتر میں کام کر ان کو میٹنگ کر کے بتائے بھائی ہمارے یہ واقعہ ہوئی ہے اب ہمیں زمان دے دو ہمیں ساتھ دے دو مگر ان کو بھی چاہیے نا وہاں کشمیری مسلم بی ایس ایف کی گولی سے مرے گا جب مسلمان باہر آئے گا تو ان کو بھی وہاں آنسو بہانے چاہیے نعرہ لگانا چاہیے سی آر پی کے خلاف اس لیے وہ رول دیتے ایسا نہیں ہوگا کوئی بھی سرکار نہیں. شکریہ. تو خاص طور سے ان سے بات چیت ہوئی تو ایسی اور بھی اپڈیٹس